بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں منت زہرا۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ ملک کی رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ ایف او نے اتوار کو لبنان میں پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے متعدد شہریوں پر حالیہ حملوں کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کی ہلاکت سمیت اہم جانی نقصان ہوا ہے، سربراہ حسن نصر اللہ خان کا بیان میں ایف او نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ اور بیروت پاکستانی سفارت خانہ دونوں ہی بحران سے متاثرہ شہریوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل فعال ہونے والے سی ایم یو کا مقصد لبنان میں لوگوں کے لیے مواصلات اور مدد کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ ملک کی رپورٹ کے مطابق فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ سے منسلک ای میل وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کے روز امریکی بینکوں کو پاکستان کے بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹیکنالوجی اور زراعت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور انہیں ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے مستحکم میکرو اکنامک ماحول برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا یقین دلایا۔ ملک کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ بسر اقدار حکومت نے مہینوں کی سخت کوششوں کے بعد بالا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے قرض کے ایک نئے پروگرام کی منظوری حاصل کر لی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ختم نہیں ہوا کیونکہ قرض دینے والوں نے اہم مالیاتی اہداف مقرر کر لیے ہیں۔ حکومت کے طور پر $7 بلین کے قرض پروگرام کا حصہ دی نیوز نے اتوار کو رپورٹ کیا ہے۔ ملک کو توسیع فنڈ کے سہولت کے تحت تقریباً $1.03 بلین کی پہلی 660 ملین قسط بھی وصول ہوئی ہے۔ فنڈ نے طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط مالیاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا کہ حکومتی محصول بشمول گرانٹس کے مالی سال 2024 میں مجموعی گھریلو پیداواری GDP کے 12.6% سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 15.4% ہونے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔